تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام جس مناسبت سے ہم کر رہے ہیں، اس وقت سیاست میں سب سے زیادہ گرم ماحول اور سب سے زیادہ ہیپننگز جس صوبے میں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ جس صوبے کی سیاست بہت سے سیاستدانوں اور پولیٹیکل پارٹیز کے سمجھنے سے بالا تر ہے، وہ شاید خیبر پختونخوا بن چکا ہے۔ یہاں کی جو سی ایم ہیں اور یہاں جس پارٹی کی حکومت ہے، خود ان کے حوالے سے بڑے مسائل موجود ہیں، لیکن ایک اور جو دوسرا پہلو اس پہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، چاہے مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت ہو یا پھر ان کی سب سے بڑی اور مضبوط اتحادی ہو پاکستان پیپلز پارٹی، میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو پریڈکشنز کی جاتی رہی ہیں، جو باتیں کی جاتی رہی ہیں، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف اس صوبے کے حوالے سے بہت کچھ کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ جو ان کا ایک مین فوکس یا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے جو قائد ہیں ان کی رہائی کو ممکن بنائے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بھی ضروری ہے کہ اس وقت صوبے کی جو ابتر صورتحال ہے اس میں خود پارٹی بھی اس وقت مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ صوبے کی انسائٹ کیا ہے، اور دوسرا وفاق اس حوالے سے کیا کچھ تیاری کرنے جا رہا ہے؟ خبریں یہ تھیں کہ اگلے دن ایک اے پی سی منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کو بظاہر یہاں کے جو گورنر ہیں وہ پورا آرگنائز کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ صوبے کی جو حکومت ہے وہ خاموش نظر آتی ہے۔ اسی پوری تمام سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا میں جو سیاسی ماحول ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ کنڈی صاحب سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا ایک قدم اٹھایا ہے اے پی سی کی صورت میں، اور آپ نے سب کو اکراس دا بورڈ انوائٹ کیا ہے، تو اس اے پی سی میں کتنی امید ہے کہ صوبائی حکومت بھی اپنا کوئی حصہ ڈالے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اے پی سی میں نے بالکل بلائی ہے، اور وہ بھی 5 دسمبر کو جو کہ کل اس کا جو ہے وہ انعقاد ہو رہا ہے۔ وہ میں نے اس لیے بلایا کہ جب میں نے پوری سچویشن دیکھی ہیں، سارے جب حالات میں نے دیکھے ہیں، اور ریسنٹلی اگر آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں، اس وقت جو کرم کی سچویشن ہے، اس وقت جو جنوبی اضلاع جو خیبر پختونخوا کی ان کی سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا جو حلقہ ہے سی ایم صاحب کا حلقہ ہے، اور آئی جی صاحب کا بھی وہاں سے تعلق ہے، اور باقی مولانا صاحب بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں۔ آج وہاں پر عصر کے بعد آپ موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں صرف نہیں، وہاں سے لے کر آپ کوہاٹ تک آ جائیں، چاہے وہ ٹانک ہے، لکی ہے، بنو ہے، کرک ہے، کوہاٹ ہے، اور کرم کی سچویشن اکتوبر سے چل رہی ہے۔ جب یہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہوئی، جس میں ابھی ریسنٹلی جو ایک کانوائی پہ اٹیک ہوا اور بہت سے لوگ ہوئے، میں اس وقت ملک سے باہر تھا، عمرے پہ تھا، اور میں جیسے فوراً پہنچا میں نے پریس کانفرنس کی کہ میں خود وہاں پر جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اب بہت انتظار کر لیا۔ جب سے حکومت آئی ہے، انہوں نے اپنے صوبے کی سچویشن کے اوپر غور ہی نہیں کیا کہ لا اینڈ آرڈر کیا سے کنٹرول ہوگا۔ تو اور میں نے کہا میں اے پی سی بلانے جا رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، سی ایم صاحب جا گئے، تو جب میں نے فرسٹ کو جانا تھا وہ خود ایک دن پہلے پہنچ گئے، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کو فون کیا، ان کے پاس میں خود چل کے گیا کہ یہ ہمارے صوبے کا ایشو ہے، اور ہم ایسے لوگوں کی جو یہاں پہ نااہل اور نکمی حکومت ہے، اس کے حوالے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ خود میرے ساتھ آئے، ان کے نمائندگان میرے ساتھ آئے، اور ہم 8-10 پارٹیاں کوہاٹ گئی جرگے کی صورت میں اس جرگے کے پاس، اور پھر میں نے دعوت دی ہوئی ہے مختلف تمام سیاسی جماعتوں کو، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کو۔ نہیں، لیکن انہوں نے دعوت ایکسیپٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر صوبائی حکومت کی نمائندگی نہیں ہوگی تو پھر جو ڈیسیجنز آپ لوگ لیں گے پھر وہ عمل کیسے ہوگا ان کے اوپر؟ دیکھیں، اگر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت نے یہ صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی آپ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مطلب ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا تو پھر اس حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی سچویشن ڈسکس ہو؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں صوبے کے مسائل پہ بات ہو؟ صوبے کے مسائل نہیں، صرف میں لا اینڈ آرڈر کی بات کرتا ہوں، باقی تو چھوڑ دیں۔ کیا لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوئی ہے؟ آپ جا کے اپنے کہیں کہ آپ ریزولوشن فوج کے خلاف پاس کریں، فوج کو آپ گالم گلوچ کریں، ان کے الفاظ حذف نہ ہو، صوبائی اسمبلی اسپیکر حذف نہ کرے، اور آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے امن کے اوپر بات کرنی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں اس پورے ان کے جو سیشنز ہوئے ہیں اس میں کون سے میری ڈسکشن ہوئی ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنے ایونٹس ہوئے ہیں، یہ تو جب میں نے جب اعلان کیا اس وقت سی ایم صاحب بھاگ کے چلے گئے، ورنہ آج تک وہ نہیں گئے۔ آج مجھے بتائیں کہ اکتوبر سے آج تک 150 بندہ شہید ہو چکا ہے، 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے۔ اس وقت کیونکہ میں یہاں پہ پریزیڈنٹ صوبے میں ریڈ کریسنٹ کا، ہلال احمر کا، اس وقت ہم 2000 فیملیز کو کوک فوڈز دے رہے ہیں دونوں ٹائم۔ ہم نے کچھ ٹینٹس دیے ہیں، دوائیاں دی ہیں، ایمبولینسز دیے ہیں، اور گرم کپڑے دیے ہیں۔ کیا صوبائی حکومت یہ سپورٹ نہیں کر سکتی ہے؟ مجھے صوبائی حکومت پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہے صوبے؟ نہیں، لیکن پھر کیا، چلیں یہ تو آپ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے بلایا۔ آپ کہتے ہیں کیا؟ اب دیکھیں میں نے دعوت دی ہے، اور میں نے اسپیکر صاحب کے ذریعے میں نے، کیونکہ وہ صوبائی صدر ہے، میں ان کو دعوت دی ہے کہ بالکل آئیں ہمارے۔ دیکھیں پچھلے دنوں جب پشتون جرگہ تھا، انہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اور مجھے بھی فون کیا کہ آپ لوگ آئیں۔
اور جب امن کے حوالے سے تھا میں نے کہا بالکل ہم آئیں گے, میں چل کے گیا, سارے پارٹی گئے, اور وہ ایسے ایسے ہم جماعتیں گئے جو ان کی حکومت کے بعد شاید پہلی دفعہ ہم سی ایم ہاؤس گئے, اور پھر وہ مسئلہ میجورٹی حل ہو گیا تھا. ابھی ہم کہتے ہیں کہ صوبے میں کسی کے لیے وہ نہیں کر رہا, میں تو صوبے کے امن کے لیے کر رہا ہوں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت نے ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے تو باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ نہیں, لیکن پھر کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اب دیکھیں آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا, آپ نے کہا کہ اگر وفاق نے گورنر راج لگایا تو آپ اس میں منع نہیں کریں گے بلکہ اس کو سپورٹ کریں گے, لیکن دوسری طرف بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنر راج لگا یا کسی پارٹی پر بین ہوا تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ تو مختلف دیکھیں دو چیزیں, آپ نے کہا کہ اے پی سی کیوں, دیکھیں ہم ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ہم ایک اعلامیہ بنائیں گے جس میں ہمارے امن کے حوالے سے اگر صوبائی حکومت نہیں کیا, مرکزی حکومت کا رول نہیں بنتا کہ آپ اس میں انٹرفیئر کریں. بالکل بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو وسائل کے ایشو ہیں, جو ہمارے رائلٹیز کے ایشوز جو ہیں, پچھلے سالوں میں جو سیکیورٹی کے نام پہ فنڈنگ ہوئی ہے اس کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے. وہ نہیں, وہ تو سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے, اب وہ اتنے ایک اہم فورم پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کو چیف سیکرٹری صاحب بتا رہے ہیں کہ یار تم غلط اگر کام وہ اتنے نااہل ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ برقرار ہیں اپنی جگہ تو پہ؟ یہ تو جو پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ نااہل ہوگا وہ سب سے 80 سیٹ پہ ہوگا. اچھا, لیکن گورنر راج پہ آپ نے نہیں بتایا کہ میں اس سے بھی یار دیکھیں یہ تو بزدار پلس والا کام کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا یہی خاصہ ہے کہ جتنا نااہل ہوگا وہ اتنی بڑی بہتر پوزیشن پہ ہوگا. جہاں تک آپ نے گورنر راج کی بات کی, دیکھیں بالکل پولیٹیکل پارٹیز اور جمہوری پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج نہ ہو, لیکن آئین میں اس کا پروویژن موجود ہے. ماضی میں بھی بس پارٹی حکومت میں 2 جگہوں پہ لگے ہیں. ایک جگہ پہ بلوچستان میں ہمیں جب حالات خراب ہوئے ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں پر ایمرجنسی نافذ کی, بالکل, اور ان کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے نے کہا تھا کہ میں لاشوں پہ سیاست نہیں کروں گا, بلیک میل نہیں ہوں گا, جب ہزارہ کی جو تھی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پروویژن موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ بالکل اگر آپ صوبے کو اس سچویشن پہ لے جائیں, اگر آپ صوبے کے وسائل, اگر آپ ڈی سیز کہیں, آپ کی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کے ٹی ایم ایز ہیں, ان سے آپ زبردستی پیسے لے کر جائیں اور اسلام آباد پر چڑھائی کریں, آپ اپنے صوبے کا اسلحہ, آپ اپنے صوبے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ بازار سے جا کر یہ آنسو گیس کے شیل خرید سکتی ہیں یا کوئی اور خرید سکتا ہے؟ کہاں سے آنسو گیس کے شیل؟ آپ کا مطلب ہے کہ صوبے نے فراہم کیے تھے ان لوگوں کو؟ دیکھیے کہاں سے آئے ہیں نہیں, لیکن اب ایک سیکنڈ میں یا تو صوبے نے فراہم کیے ہیں, اگر نہیں کیے تو انہوں نے اسمگل کیے. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ مجھے بتائیں, دیکھیں میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میں نے ایک حلف لیا نا, کیا وزیر اعلیٰ جب آتے ہیں یا وزیر اعظم آتے ہیں اپنے حلف نہیں لیتے؟ نہیں, لیکن کنڈی صاحب میں ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کی اس پہ آتی ہوں, پورا یہ جو دھرنا یا انہوں نے جو شو کیا تھا, لیکن اب ایک مسئلہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانے کے لیے آپ کو اسمبلی سے, صوبائی اسمبلی سے وہ سادہ اکثریت چاہیے, تو وہ کیسے پھر حاصل ہوگی؟ دیکھیں میں تو اس کا خواہشمند, مجھے تو تھریٹ فیل ہوتا ہے صرف, میں تو صرف خواہشمند نہیں ہوں کہ گورنر راج لگے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق نے لگایا اور تو ہمارا کام امپلیمنٹ کرنا. میں تو نہ وفاق سے کہا کہ آپ گورنر راج لگائیں, نہ آج تک مجھ سے مشاورت ہوئی ہے, نہ میری پارٹی کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے. یہ جب ہوگا, جب بات آئے گی تو پھر ہماری پارٹی جو فیصلہ کرے گی اسی کے اوپر ہوگا. یہ تو ایک سوال تھا نا کہ اگر وفاق نے گورنر راج لگا لی تو آپ کیا کریں گے, تو میں سپورٹ کریں گے. بالکل, لیکن آج تک نہ میرے ساتھ نہ میری پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے. جب بات ہوگی تو اس پر ڈسکشن ہوگی. اچھا, یعنی کہ یہ نون لیگ کی طرف سے ایک پریزمپشن تھی, یہ انہوں نے ڈسکس کیا, اس میں پازیٹیو تھے, کوئی کہتا ہونا چاہیے, کوئی کہتا نہیں ہونا چاہیے, لیکن چیز یہ ہے کہ وفاق کے اوپر بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. جب وفاق بیان دیتی ہے کہ مطلب ہے کہ آپ نہیں آ سکتے, اگر آپ آگے تو ہم آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے, آپ یہ کر دیں گے, وہ 1 دن 3 دن بعد پہنچ بھی جاتے ہیں, وہ جلسہ بھی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ لائٹیں بجھا کر یا مطلب جو کچھ کر کے اس کو رستہ دے دیں کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ. یہ وفاق ہی دے رہی ہے. اچھا, ویسے یہ کیسے ہو جاتا ہے, گنڈا پور صاحب کو ہمیشہ سیف ایگزٹ کیسے مل جاتا ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے درمیان کون ہے جو کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, جس طرح ہمارے سی ایم صاحب وکٹ ان کے درمیان کون ہے؟ آپ دامن نے کو تو آپ گئی ہوں گی اسلام آباد. بالکل گئے. تو وہاں پر پولیس کی 2-3 چوکیاں بھی ہیں, عام شہری جاتے ہیں تو ہر شہری کو روکتے ہیں نا. بالکل. تو اسی راستے سے ہمارے سی ایم صاحب بھی آتے ہیں. تو اگر وفاق چاہتی ہے کہ وہ نہ جائیں تو کیا آپ پورے ہر جگہ پہ کنٹینر لگاتے ہیں لیکن اس روڈ پہ کنٹینر نہیں لگاتے؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ اس راستے سے آپ چلے جائیں. تو بشرا بی بی صاحبہ اور وہ اسی طرح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جمہوریت میں آپ کو آزادی ہے کہ آپ پرامن احتجاج بھی کریں, آپ جلسے جلوس بھی کریں. پھر اگر آپ ان کو اتنا رستہ دیتے ہیں کہ اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے چلے جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگس کریں کہ آپ نے جو پریڈ گراؤنڈ ہے, F9 ہے, ڈی چوک, یہ آپ جلسہ کرنے کر لیں. کیوں پھر آپ دیکھیں 3-4 دن آپ لوگوں کا سکون برباد کرتے ہیں, اسکول تباہ ہو جاتے ہیں, لوگ جا نہیں سکتے, کاروبار تباہ ہو جاتا ہے,
پوری دنیا میں آپ بتا رہے ہیں کہ کنٹینر کا شہر بن جاتا ہے, پورا پاکستان آپ بلاک کر لیتے ہیں, لیکن جو انہوں نے چیف کر لیتے ہیں. نہیں لیکن کیا آپ کو پھر وہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. نہیں لیکن ڈائلاگ کی تو گورنمنٹ نے تو شروع سے جب وہ پورا فیز ان کا شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم تو بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری ہوئے تھے نا, سنجانی پہ فیصلہ ہو گیا تھا نا. لیکن پھر مس ہینڈل ہوا, حکومت سے ہوا مس ہینڈل یا پی ٹی آئی نے مس ہینڈل کیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں تو دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اب تو ڈیفیکٹو چیف منسٹر صاحبہ ہمارے ساتھ سامنے پڑوس میں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. جب انہوں نے فیصلہ, آپ پڑوسی کا خیال رکھیں تو خیال ہے نا, کتنا خیال رکھیں ان کو جو ہے, مطلب ہے کہ دیکھیں یہاں تک واپس پہنچا, لیکن واپس پہنچا دیا آپ نے, کہہ دیا ہے نا واپس پہنچا دیا تو وفاقی حکومت نے پہنچایا. اچھا وفاقی حکومت نے پہنچایا. دیکھیں اگر وہ رستے بند کر دیں تو کیسے آ سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ ہے واپس آنے کا؟ اسلام آباد میں کتنی سڑکیں, 4 سڑکیں کل. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس راستے سے ہیں 2 دفعہ ہیں 3 دفعہ ہیں, تو وہاں پر کنٹینر نہیں لگ سکتے ہیں. بالکل بالکل کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں, لیکن وہ ان کو رستہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا کہ ڈیفیکٹو سی میں دیکھیں ان کا فیصلہ ہوا تھا کہ سنجانی تھا. پی ٹی آئی کے خود لوگ کہہ رہے ہیں, جب بشری میں دیکھا کہ کراؤڈ تو بہت زیادہ ہے اور وہ اس وقت خواب دیکھ رہی ہے چیئر پرسن بننے کی پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا چلیں ڈی چوک جائیں گے. پھر بات یہ ہے کہ ڈی چوک پہ جو کارروائی ہوئی ہے, کنٹینر کو آگ لگی ہے, وہ کہتے ہیں حکومت نے لگائی ہے, حکومت کہتی ہے انہوں نے خود لگائی ہے. اگر حکومت نے لگائی ہے تو آپ یہاں سے جو سادہ کپڑے پولیس لے گئے تھے, 1500 ریزرو پولیس لے گئے تھے, وہ کہاں تھی ویسے؟ ڈی چوک میں تو موجود نہیں تھی. سی ایم کی اپنی سیکیورٹی تھی, تو کیا وہ اتنی نااہل تھی کہ کنٹینر کو؟ لیکن ڈی چوک تک تو ان کی سیکیورٹی وہ پولیس اہلکار نہیں پہنچے تھے. دیکھیں سادہ کپڑوں میں تھے سارے, تو پھر سی ایم کی سیکیورٹی اتنی کمزور تھی کہ کنٹینر کو آگ لگ گئی کہ سی ایم صاحب نے خود بشرا بی بی کو بھگانے کے چکروں میں اس کو آگ لگائی. یہ بھی تو دیکھیں نا, کیونکہ بشرا بی بی کا تو پروگرام تھا بس کنٹینر پہ میں نے سو جانا اور ادھر میں بیٹھے رہنا ہے جب تک میں اپنے بانی چیئرمین کو آزاد کرا کے اپنے ساتھ پشاور نہ لے جاؤں. نہیں لیکن آپ کا مطلب ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلی ہیں تو اس وقت آگ لگ چکی تھی کنٹینر میں؟ یہ پری پلان تھا نا. دیکھیں 2 چیزیں, پہلے تو بشرا بی بی نے اپنے ورکروں سے حلف لے کے آپ پشتون ہیں, بڑے غیرتی ہیں, آپ فلاں ہیں, اور آپ آخری دم تک میرے ساتھ کھڑے رہیں گے. ان بیچاروں کیا پتا تھا کہ ہم تو کھڑے رہیں گے اور یہ لائٹ بجھا کر خود بھاگ جائے گی. یہ لائٹ انہوں نے تو نہیں بجھائی تھی نا, لائٹ تو جنہوں نے بجھانی تھی انہوں نے بجھائی تھی. کسے کیا نہیں بجھائی تھی یہ بھی دیکھیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہمیں چھانٹی کر, دیکھیں یہ کانسیپٹ جو ہے نا گڈ پی ٹی اور بیڈ پی ٹی آئی والا شروع ہو گیا ہے, شروع ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی مجھے جو اندازہ ہے یہ گڈ اور بیڈ پی ٹی آئی کا چکر شروع ہے. بات یہ ہے کہ لائٹ کیسے بجھی, چلو ہم کہتے ہیں یہ بھی چلو اور ہو گیا, رستہ تو پھر بھی ہوا نا, تو اسلام آباد کی پولیس کی طرف کیوں رستہ دیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے دیکھیں, ایک طرف تو سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ جب تک میں بانی چیئرمین کو آزاد کر کے نہیں آؤں گا میں اپنے واپس نہیں آؤں گا پشاور. بالکل. تو انہوں نے بشرا بی بی کو تو بانی چیئرمین بنا لیا, اس کو ساتھ گئے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کو ساتھ لے گئے تو اس کو بانی چیئرمین تو بشرا بی بی اس کو نظر آئی تھی. اچھا اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی افواہ اڑائی کہ مسلح جتے موجود تھے, پھر حکومت نے کہا کہ نہیں واقعی مسلح جتے تھے جنہوں نے چڑھائی کی. تو یہ مسلح جتے کس کے کہنے پر چل رہے تھے؟ کارکن وہاں موجود تھے, اور جب یہ مسلح جتے انٹر ہو رہے تھے اسلام آباد میں تو پھر اسلام آباد نے کیسے اس کو انٹر ہونے دیا؟ دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں جب آپ نے کنٹینر لگا لی اور وہ جلوس آ گیا سنجانی تک ان کا وہ تھا, اس کے بعد وہ ڈی چوک پہ بھی آ گئے تھے, مسلح جت تو ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو صوبائی اسمبلی میں سی ایم نے جو ٹاک کی ہے, تقریر کی ہے, وہ سی ایم کی اسپیچ تھی. وہ تو کسی فلم کے کسی غنڈے اور بدماش کی اسپیچ تھی کہ میں زمینیں بیچ دوں گا, اسلحہ خریدوں گا, بارود خریدوں گا اور حملہ کروں گا وفاق کے اوپر, خدا نخواستہ اپنے فوجیوں کو اور اپنے رینجرز کو, اپنے پولیس والوں کو ماروں گا. اب مجھے بتائیں یہ جو رینجرز والے ہیں جو شہید ہوئے ہیں یا پولیس والے شہید ہوئے ہیں, یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ انہی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جنہوں نے جلوس لے کے لوگوں کو شہید کروا رہے ہیں. تو یہ اسلحہ اور بارود کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ اپنے صوبے کی آگ بجھا نہیں سکتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں جا کر آگ لگانا چاہتے ہیں. ان کے بانی چیئرمین نے اگر آزاد ہونا ہے تو وہ آزاد ہونا ہے آزاد عدلیہ سے. اگر ہم کہتے ہیں کہ دال ساری کالی ہے اور بشرا بی بی باہر آئی ہے اور اس کی بہنیں باہر آئی ہیں عمران کی, تو دال ساری کالی ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں آزاد عدلیہ نے ہے. اگر آزاد عدلیہ نے کی ہے تو آپ کے بانی چیئرمین جو ہے وہ ڈی چوک دھرنوں سے آزاد نہیں ہونا, اس نے آزاد عدلیہ سے آزاد ہونا. نہیں تو آپ کے خیال میں اگر خان صاحب اس بات پہ ایگریڈ ہو گئے تھے کہ سنجانی پہ چلے جائیں تو پھر ڈی چوک کیوں آئے؟ وہ تو پھر بشرا بی بی صاحبہ کا فیصلہ تھا, وہ کیسے اتنا بڑا سیاسی فیصلہ کر سکتی ہیں, یہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. تو ان سے ہی پوچھیں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بھی تو وہ تو ڈیفیکٹو سی ایم ہے, آپ کو میں بتا دیا ڈیفیکٹو سی ایم ہے, یہاں پر ہیں اور ابھی وہ چیئر پرسن بننے کی خواب دیکھ رہی ہے. نہیں تو لیکن گنڈا پور صاحب کے اور لگ رہا ہے ان کے معاملات کچھ بہت اچھے نہیں چل رہے ہیں جب سے وہ یہاں سیٹلڈ ہوئی ہیں. جب چور چوری کرتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں, جب تقسیم کا معاملہ آتا ہے پھر اس وقت لڑتے ہیں آپس میں. تقسیم کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ وہی کرتوت جو پنجاب میں کرتی تھی فرق ہوگی اور یہ وہ یہاں پر بھی کر رہی ہیں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے گنڈا پور صاحب بزدار صاحب بن سکتے ہیں؟ بزدار پلس ہیں. بزدار پلس ہے, چلیں زبردست. اچھا اب یہ ایک تھوڑی سی چیز مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک موقع پر کہا کہ سہولت کاروں نے ان کو سنجانی تک پہنچایا لیکن پھر معاملہ جو ہے وہ وہاں سے آگے نکل گیا.
تو پورے کنٹینر اس پورے پروسیس میں گنڈا پور صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی کی اور صوبائی لیڈرشپ کوئی موجود نہیں تھی. کچھ لوگ بیچ میں سے غائب ہو گئے, کچھ لوگ پہنچے ہی نہیں. تو یہ معاملہ کیسے تھا؟ پہلے سے پتہ تھا کہ یہ سب ہونا ہے سوائے ایک سی ایم صاحب کے اور ہمیں کوئی نظر سارے نہیں ادھر ہی آیا؟ سامنے والے گھر میں. یہاں سے نکلے کیوں نہیں؟ یہاں سے نکلے بہت کیوں تکڑے ہیں نا, اس لیے نکل گئے. نہیں؟ یعنی میں وجہ دیکھیے کیا بات ہے؟ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں, لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال ہو رہے ہیں. جب آپ ڈی سی کو بولیں گے کہ آپ نے 10 گاڑیاں سے بھیجنی ہیں, بھر کے بھیجنی ہے, پیسے دینے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو صرف پی ٹی آئی کے پی میں موجود ہے, باقی پاکستان میں نہیں ہے. سندھ سے کتنا جلوس آیا, پنجاب سے کتنا آیا, بلوچستان سے کتنا آیا. پنجاب کی جتنی بھی لیڈرشپ وہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ ٹی وی انٹرویوز دے رہی ہے, وہ ویڈیو پیغامات دے رہی ہے, بھاشن دے رہے ہیں. اور وہ اتنے ہی نظریاتی ہیں جو ماضی کی پارٹیوں میں تھے. کچھ لوگ ایسے نظریاتی ہیں نا جو کہ ماضی کی پارٹیوں میں بھی انہی پارٹیوں میں اتنی ہی نظریاتی تھے جتنے آج یہاں پر نظر آتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ کہیں اور پر بھی اسی قسم کے نظریاتی ہوں گے. نئی نظریاتی ہوں گے. صحیح. اچھا اب لیکن یہ فرمائیے گا کہ اتنی سچویشن ورس ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سارے لوگ یہیں موجود ہیں, لیکن وفاق کی طرف سے کوئی نہیں آتا کہ ان کو آ کے گرفتار کرے. کچھ لوگوں کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کے اوپر مقدمات ہو گئے, لیکن حکومت سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی ہے. مقدمات میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت جس قسم کے ایف آئی آریں کر رہی ہیں وہ کسی کے جو ہے وہ ایسی ایف آئی آر کرتے ہیں کہ اگلے دن ضمانت ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ایف آئی آر کرنے صحیح اور اس کے بعد اگر گرفتاری ہے تو کریں. یہ میرے خیال میں وہ ہائیڈ اینڈ سیک والی ایف آئی آر ہے, ڈرا دوں گا اور ایف آئی آر ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی, تو بس یہ ہو جائے گا. جی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس قسم کی کوئی سنجیدہ حرکت وفاق کر رہی ہے. اگر ہے مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندے پہ ایف آئی آر ہے اور وہ وانٹیڈ ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات بھی کرتے ہیں. کیوں کر رہی ہے پھر حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ میں اگر وانٹیڈ ہوں نہیں ہوتے اور آپ حکومت ہیں اور میرے اوپر ایف آئی آر ہے, میں وانٹیڈ ہوں اور مجھے گرفتار کرنا ہے ایبسکانڈر ہوں, اور میں آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کروں, جس نے گرفتار کرنا ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے. تو پھر وجہ کیا ہے؟ حکومت اتنا سافٹ کارنر کیوں رکھتی ہے؟ دیکھو یہ تو وفاق کو دیکھنا پڑے گا, وفاق اس کے اوپر کیا کتنی سنجیدگی کرتی ہے, کچھ نہیں کرتی. اور جو ہے وہ وفاق نہیں فیصلہ کرنے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اگر آپ ایف آئی آر کرتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ بندہ اتنا وہ ہے ایبسکانڈر ہے, ہمیں وانٹیڈ ہے, پھر آپ مذاکرات بھی کرتے ہیں, پھر آپ اس کی منتیں بھی کرتے ہیں, اور یہ چیزیں بھی کرتے ہیں, تو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وفاق نے کرنا کیا ہے. نہیں ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں کیا وفاق اور یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں, کیا نام ہے, اسلام آباد آ رہے ہیں, تو آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ایبسکانڈر اور وہ پھر وزیر اعظم کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے, نہیں ہوتا بیٹھا. وزیر اعظم کی کون سی میٹنگ میں ہمارے سی ایم صاحب نہیں گئے؟ وہ سب جاتے ہیں اور اپنا رونا روتا ہے کہ جی میری کمیٹیوں میں جاتے رہے ہیں. بالکل ہر میٹنگ میں جاتے ہیں, اپنا رونا روتا ہے کہ میری مجبوری ہے, میرے یہ چیزیں ہیں, میری وہ چیزیں ہیں. اور پھر جب باہر آتے تو اپنی کیسٹ چینج کر لیتے ہیں. اچھا یہ کیسٹ چینج ہونے کا چلے میں آپ سے پوچھوں, لیکن بریک سے پہلے ایک آخری سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو پی ٹی آئی پر بین لگانے کی بات ہو رہی ہے, تو جے یو آئی فی اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتے کہ بین لگے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا اتنا ایکسٹریم اسٹیپ بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو وفاقی حکومت نے باقی پولیٹیکل پارٹی سے مشورہ کرنے کہ بین کیوں لگا رہے ہیں. پاکستان میں ماضی میں پولیٹیکل پارٹی سے بین لگا لیے, لیکن بین لگا کے کیا وہ شخصیات دوبارہ کسی اور پارٹی سے الیکشن نہیں لڑیں, کسی اور نام سے نہیں لڑیں؟ کسی اور نام سے بھی ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر آپ نے بین لگانے کے پہلے اغراض و مقاصد بیان کریں گے نا کہ ہمیں کیوں لگانا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے ایک جماعت پہ پابندی لگی, مختلف مذہبی جماعتوں پہ, مختلف سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگی ہیں, وہی لوگ دوسری نام بدل کے کسی اور پارٹی میں بھی نام بدل کے اسی پارٹی میں جا کر جو ہے وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, صرف پارٹی کا نام چلا جاتا ہے, باقی چیزیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیات ہیں جن کو بین کرنا ہے تو ان کو بین کریں نا. آپ پارٹی بین کر کے ساتھ ان کو بین کریں کہ یہ لوگ اتنے سال تک فار ایگزامپل بینڈ ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے, یہ چیزیں نہیں کر سکتے. آپ نظر ضرورت کے تحت چیزیں نہ کریں گا اس کو. چلیں ایک مختصر وقفہ, فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے مہمان ہیں, ان سے تھوڑا سا بریک کے بعد یہ بھی بات کریں گے کہ جو سیکیورٹی کے اس وقت سنگین ترین مسائل کے پی کے جس کا سامنا کر رہی ہے, اس کے اوپر خود صوبائی حکومت کتنی پرو ایکٹیو ہے, وفاق کی طرف سے کتنا کوآپریشن کیا جا رہا ہے, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. فیصل کریم کنڈی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں, اور جتنا خیبر پختونخوا میں ہیپننگز ہیں اس حساب سے کنڈی صاحب آپ کی سپیڈ بھی اسی طرح چل رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہم نے بھی بریک سے پہلے بات کی تھی بین لگانے کی, تو آپ ویسے کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو یہ مشکل ہے, لیکن جو حالات بن رہے ہیں, سی ایم صاحب تمام ریسورسز استعمال کرتے ہیں, چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, جب پشاور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو مطلب پورا جو عملہ اور اسٹرکچر ہے وہ موبلائز ہوتا ہے, لیکن کوئی پوچھ گچھ ان سے نہیں ہوتی. واپس آ جاتے ہیں, سامان کہتے ہیں گاڑیاں وہیں رہ گئیں, چیزیں وہیں رہ گئیں, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. پارٹی بین کرنے سے ختم ہو جائے گا. یہ کیسے ہوگا پھر, یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں, پارٹی بین کرنے سم تھنگ ایلس نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی بین کرنے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, پھر تو ہونا چاہیے. نہیں تو پھر یہ آپشن کیوں وفاق سوچ رہا ہے؟ نہیں وفاق تو دیکھیں ایک دفعہ پہلے بھی سوچا تھا, آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ چیز یہ بات ہوئی تھی. بالکل. اور پولیٹیکل پارٹیز کو جیسے انہوں نے کہا تھا ہم آن بورڈ لیں گے, لیکن نہیں. الیکشن سے پہلے نشان لے لیا تھا تو سنی اتحاد کونسل کی امبریلا میں چلے گئے. وہ ایک اور سٹوری ہے نا, سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے,
پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ 6 مہینے بعد کہ آپ چلے جائیں اس. اب مطلب فار ایگزامپل میں فار ایگزامپل بنتا ہوں یا کسی پارلیمنٹ کیسے بنتا ہوں اور پھر میں الیکشن کمیشن میں سال بعد جاتا ہوں کہ مجھے تو یہ جگہ پسند نہیں ہے، میں اس پارٹی میں جاؤں اور پھر میں اس کا کہوں گا کہ جی ہاں یہ سپریم کورٹ نے تو ان کو پہلے کہا تھا چلے جائیں، میں جا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی سے بندہ شفٹ ہو سکتا ہے کہ صرف نہیں، ان کے لیے سپریم کورٹ نے بھی ایک خاص جج نے جو ہے اپنی خواہش کے مطابق کہا تھا کہ آپ ادھر چلے جائیں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معززین جو ہیں یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ میں تو سارے اداروں کو نہیں کہہ سکتا لیکن کسی کو ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا چلیں میں ادارے پہ بعد میں آتی ہوں، لیکن اب یہ بتائیں کہ جو سیکورٹی کی صورتحال ہے جس پر آپ نے انیشیٹو لیا ہے اے پی سی کا بھی، یہ وجہ کیا ہے کہ سی ایم صاحب کا فوکس یا اوور آل صوبائی حکومت کا فوکس یہ نہیں؟ ان سے جب بات کرو وہ کہتے ہیں ہمیں تو فنڈز ہی نہیں مل رہے. یہاں ہم نے نیٹا بنایا وفاق میں، ہم نے سیکورٹی کے حوالے سے پورا فنڈنگ دی، ان کو سالوں سے ہو رہی ہے، تو وہ فنڈز کہاں جا رہے ہوتے ہیں اور اس پہ اتنے سالوں میں پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوئی وفاق کی طرف سے؟ بہت بڑا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے پریس کانفرنس جب سی ایم کی دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میں ان کے چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے اور اس نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے جھٹک بھی دیا. صوبائی اسمبلی میں ہمارے پارلیمان لیڈر جو میرے اپنے بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کو اب تک وار آن ٹیرر میں 1% جو ملنا تھا کتنے پیسے ملے، اس کا پورا شیٹ انہوں نے دیا کہ ہر سال اتنے پیسے میں ملے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، میں نے اس پر ٹویٹ بھی کی تھی اور ملے ان کو. وہ کہاں گئے؟ کہا گیا ان سے جیبوں میں گئے، خود ان کو جیبوں میں گئے. ترقی اس صوبے میں ہے نہیں، کوئی اور چیزوں میں بند میں خرچ نہیں ہو رہے سارے پیسے. اب مجھے بتائیں، اب یہ اس الزام لگا رہا ہے کہ مرجر اور فاٹا کے بعد مرج ڈسٹرکٹس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے پیسے نہیں مل رہے. بھئی پیسے مل رہے ہیں، اگر آپ کسی اور ہیڈ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس میں وفاق کا قصور تو نہیں ہے. پیسے آ رہے ہیں اور یہ پیسے اٹھا کر کسی اور ہیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر انہی پیسوں کے اوپر یہ جو ہے یہ سارے تماشے لگائے ہوئے ہیں. اور صوبے والے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اسی لیے نہیں آ رہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں. اپنی جیبوں سے تو اتنے تکڑے نہیں ہے کہ اپنی جیبوں سے جا کے وہ بانی چیئرمین کو آزاد کرانے کے لیے جلد سے جلوس کریں. ان کو سارے سرکاری وسائل چاہیے اور سرکاری وسائل کے اوپر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر وجہ کیا ہے کہ تیسری مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف الیکٹ ہو گئی تھی ان الیکشنز میں؟ تو 3 صوبوں میں الیکشن جو ہے حرام تھا، 1 صوبے میں حلال ہے. کیسے ہوئی؟ میں یہی پوچھوں اگر وہاں پر حرام تھا فار ایگزامپل اگر یہ کہتے ہیں تو اس صوبے میں کیسے حلال ہو؟ کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر بھی حلال نہیں تھا؟ تو یہاں کی تو اپوزیشن پارٹی کہتے ہیں کہ حلال نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، احمد ولی صاحب کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ ان کے اتحاد میں کیوں چلے جاتے ہیں جب انہی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ تو مطلب وہ ان کی سپورٹ میں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ انہیں واپس کریں. وہ کون سے مینڈیٹ کی پھر بات کر رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے، مولانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں میرا مینڈیٹ بھی واپس کریں. یہ وہ کہنا بھول گئے. نہیں، مولانا صاحب یہ کہتے ہیں اور مولانا صاحب کا مینڈیٹ ہمیشہ ان کو کے پی میں ملتا ہے کچھ نہ کچھ. اور اگر مولانا صاحب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو مال غنیمت تو پی ٹی آئی میں تقسیم ہوئی ہے نا. تو پہلے اچھے بچے بن کے پی ٹی آئی والے جو روزانہ ان کے قدم بوسی کرتے ہیں ان کو اپنا مینڈیٹ واپس کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت مولانا صاحب بھی ان کے سیاسی مسیح ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہی ہمیں اسی سیاسی گرداب سے نکال سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پارٹی لیڈر نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، بالکل جو مولانا کو باتیں کرتے تھے، جس نام سے پکارتے تھے، کیا کیا کچھ نہیں کرتے تھے، آج وہ سارے مولانا کے قدموں میں بیٹھ ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے مسیح ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. ہم جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو مولوی نہیں مانتے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ان کا جمے گا، جے وائی فے کا اور پاکستان تحریک انصاف کا؟ آئی ڈونٹ نو اس پالیٹکس. آپ کو کیا پتہ ہے پالیٹکس میں؟ دیکھیں جو محمود خان چکزئی کے مسخرے کرتے تھے ان کے لیڈر، یہ کیا کچھ کرتے، وہ ان کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا، وہ بھی آج ان کا جو ہے وہ سپورٹر بن گیا. اور بہت سے ایسے جماعتیں ہیں جس کے ساتھ یہ کیا کچھ نہیں کرتے تھے، آج ان کے ساتھ ہے. تو کوئی یہ تو ان کا دونوں پارٹیوں کا آپس کا فیصلہ ہے کہ انہیں کیا کرنا. اچھا، اب آپ نے بھی پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے، آپ نے کہا ڈیفیکٹو سی ایم کے طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن آپ کے خیال میں ان کو تو خان صاحب کہتے تھے باپردہ خاتون ہیں اور گھرداری اور 4 دیواری اور اس قسم کی گفتگو ہوتی تھی، وہ کیسے آپریٹ کریں؟ دیکھیں وہاں پر ایک بشریٰ کے ساتھ گوگی صاحبات ہوتی تھیں جو کہ کام کر رہی ہوتی تھی، یہاں پر آپ کے خیال میں ان کے لیے بالکل الگ صوبے میں آ کے جہاں لینگویج بیریئر بھی ہے، کیسے وہ فنکشننگ کر رہی ہیں؟ ان کے پاس ہے نا ترجمان، وہ جو مشال یوسفزئی صاحب ہیں، جو ان کو تو فارغ کر دیا انٹرپریٹر ہیں ان کی. نہیں، وہ تو انہیں جو غالباً کسی ٹیم میں انٹرویو دیا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ تو موجود ہے نا، حکومت نے فارغ کیا. وہ جو کام جو فرق ہوگی پنجاب میں کرتی تھی وہ یا کے پی میں ہو رہا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں مشال یوسفزئی کر رہی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جو فرق ہوگی بڑی نیک اور پاک صاف خاتون ہے، اس کو یہاں پر لیں اور بغیر جیسے بقول پی ٹی آئی کے آپ تلاشی دیں، تو اس کی تلاشی لیں تو اسی جیبوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا مواد نکلتا ہے اور جو کرتوت ہیں بشریٰ بی بی کے سب آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی لیے تو وہ آ نہیں رہی. تو بات تو یہ نا
تو یہاں پر بھی وہی کام شروع نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پھر اس میں کیا اختلاف نہیں ہے؟ کیونکہ جب ان کو دھرنے پہ لے جایا جا رہا تھا اس وقت بھی ایک رفٹ موجود تھا. خبریں یہ تھی کہ گنڈا پور صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ لیڈ کریں، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے کہا میں جاؤں گی. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ بہت سے تماشے اب اور بھی دیکھنے ملیں گے، بہت سے یہاں پہ سرکس لگ رہے ہیں، بہت سی چیزیں بہت. اچھا یہ خبر درست ہے کہ یہ کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں جو ان کے بھائی ہیں فیصل امین ان کے حلقے سے یعنی 44 سے؟ مجھے نہیں پتا، کنٹیسٹ کرنا چاہیے اس کو، اگر وہ سیاست میں تو ہے آلریڈی، پہلے بھی تھی باپردہ ہو کر جو ہے نا چیزیں کرتی تھی، اب تو تقریریں بھی کر رہی ہے، ابھی باپردہ ہے، ابھی گھریلو خاتون ہے. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر وہ ایکٹیو ہو سکتی ہیں یہاں پر؟ کون نہیں چاہتا، وہ تو چاہتی ہے کہ عمران جیل میں اور میں کوئی چیئرپرسن بن جاؤں اور میں ہی پارٹی کو چلاؤں. یہ بشرا بھی چاہتی ہیں؟ بالکل نہیں، لیکن سیاست سے ان کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ سیاست میں پہلے اپنے ہی مخالف ہوتے ہیں، اپنے دشمن ہوتے ہیں پہلے. ٹھیک. تو خان صاحب نے جو سٹانس پچھلے چند دنوں میں بدلا، پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے ڈی چوک جانے کا نہیں کہا تھا، میں نے صرف کہا تھا اسلام آباد جانا ہے، لیکن جب ان کی ملاقاتیں کچھ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ہی گائیڈ کیا تھا بشرا بی بی صاحبہ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس پر انہوں نے عمل کیا. ٹھیک ہے، تو پھر بشرا بی بی ہے، پھر باقی چھوڑیں. اچھا، یعنی آپ بات والی بات کو صحیح مانتے ہیں؟ تو وہ بشرا بی بی کو جو ہے بانی چیئرمین نہ کر سکتے ہیں؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا پتا بشرا بی بی آپ اس کو کہہ دے کہ آپ تاحیات جیل میں رہے اور میں پیچھے سنبھالوں گا، بس ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا کہیں گے ٹھیک ہے؟ تو بشرا بی بی تو بس اب وہ تو اس میں ہے، بہت جلد بڑی فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہے کہ چیئرپرسن پارٹی یہ بن جائے. اچھا حالات ایسے کیا ہیں؟ کیا یہ پارٹی ایکسیپٹ کرے گی؟ دیکھیں جب وکلا کا ایک بہت بڑا نمبر آیا تھا نا پارٹی میں، تب سیاسی لوگوں نے اس پہ ریزسٹ کیا تھا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں وہ حیثیت ہے بشرا صاحبہ کے سامنے. بالکل. اچھا پارٹی کس کی ہے؟ پارٹی تو خان صاحب کی ہے. بشرا کون ہے؟ ان کی اہلیہ. پارٹی خان صاحب کی ہے، خان صاحب بشرا بی بی کا ہے. نہیں، یہ تو پھر موروثی سیاست ہو گئی نا. اچھا ابھی تک آپ کو اسے نہیں پتا؟ نہیں مطلب یہ تو اس کی تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی اگینسٹ رہی ہے موروثی سیاست پہ. پی ٹی آئی جس چیز کی اگینسٹ رہتی ہے ہاں وہی کام کرتی ہے. ہاں خاندانی سیاست نہیں ہوگی، فلان نہیں ہوگا، آپ اٹھا لیں سب کی پروفائل. ہاں کس چیز کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں دیکھیں اس سب کانٹیننٹ میں یہی چیز ہوتی ہے، چاہے یہاں پر ہے، چاہے انڈیا میں ہے، چاہے آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، سب اسی طریقے سے چلتے ہیں. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، اور پھر وہی چیز بار بار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ایک اس وقت کیونکہ آپ ایکچولی کے پی کے میں خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اختلافات کی خبریں ہیں کہ پارٹی بہت گروپس میں بٹی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا فوکس جو ہے وہ اس وقت گورننس پہ نہیں ہے، یہ کس حد تک درست ہے بات؟ بالکل درست ہے. آپ دیکھیں روزانہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ آتی ہیں، ایک ٹی چیئرمین لگائیں گے ایک بیان، ایک شخص دے کر دوسرے پہ کوئی اور شخص دوسرا دے رہا ہوگا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے اس سے تعلق نہیں، اسے آپ خود پوچھ لیں. تو پارٹی پالیسی ہوتی نہیں، ہر کسی کی اپنی پالیسی ہے جس طریقے سے وہ چلاتا رہے. تو اس لیے ان کا جو ہے وہ ٹوٹلی گورننس سے کیا ایشو. مجھے بتائیں کہ جب آپ صوبہ سنبھال نہیں سکتے، آپ نے صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیے ہے، آپ ترقیاتی کام نہیں کر رہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور چاروں صوبوں کی خبریں آتی ہیں، تو باقی تین صوبوں کا اگر آپ سی ایم کو دیکھیں، وہ کوئی میٹنگ چیئر کر رہے ہیں، کوئی کال ان کے اوپر ہو رہی ہیں، کوئی ڈیلیگیشن آ رہے مل رہے ہیں، سرمایہ کاری ہو رہی ہے، افتتاحیں ہو رہیں ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہماری طرف آئیں گے بولیں گے بس وہ سلطان رئی کے آپ ڈائلاگ ہی سنیں گے. نہیں تو پھر گنڈا پور صاحب کو کس کرائٹیریا کے تحت سی ایم بنایا گیا تھا؟ وہی میرا جو پہلا جواب وہی تھا، جو اس پارٹی میں جو سب سے نکما ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا. نہیں اس وقت تو بشرا صاحبہ اس مین مطلب اسٹریم میں تھی نہیں نا، وہ تو جیل میں تھی. تو گنڈا پور صاحب کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت عاطف خان صاحب اور اس قسم کی دیگر لوگوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ غلط سلیکشن ہے. بڑے جب بات آئے گی سامنے، تو جو میر جعفر اور میر صادق کے کردار سی ایم نے کیا، انہیں بڑے احسن طریقے سے اپنے پارٹی کے لوگوں کو سائڈ پہ کیا تاکہ کوئی اور میرا کینڈیڈیٹ تو مقابلے میں سی ایم کا، اور پھر وہ سی ایم بن گئے. اچھا اب یہ جو سچویشن بن رہی ہے سر، اس میں اب دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحیح مشورہ اور صحیح ٹائم پہ مشورے دیے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی اوبویسلی اس طریقے سے مین اسٹریم پہ آ کے فرنٹ پر نہیں بات کر رہی ہے، لیکن جو ماحول بن رہا ہے وہ ایک طرح سے انتشار کا ہے. مطلب جس طرح وفاق کے اوپر چڑھائی ہوئی اور سب کچھ ہوا، اس میں اوبویسلی گورنمنٹ کو پہلے بیک فٹ پر جانا پڑا، پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ سوشل میڈیا پہ بے تحاشا پروپیگنڈا ان کے اور اداروں کے خلاف ہوا. آپ کے خیال میں اس سچویشن کو کیسے ٹیکل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے اپنی پارٹی کی سی سی کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں، وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں پارٹی کے باقی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سی سی میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ چاروں صوبوں کی جو ہے رپورٹ پریزنٹ ہوگی اور سارا کچھ ڈسکس ہوگا، اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی پارٹی. جو بھی ہمارے کمیٹی یا چیئرمین صاحب یا جو بھی ہے جا کے پی ایم ایل این کے ڈیلیگیشن یا پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں
اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ. اچھا یہ جو خبریں تھیں کیونکہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈسٹینس کر لیا ہے اپنے آپ کو کہ جو کمٹمنٹ 26 امینڈمنٹ کے ٹائم پر ہوئی تھی وہ فلفل نہیں. اس پہ پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ بات کی ہے. وہ ایسی کیا کمٹمنٹس ہیں اور اگر وہ نہیں ہوئی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی ایکسٹریم فیز میں جا سکتی ہے کہ ان سے اتحاد سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے؟ دیکھیے تو پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں جو ہے ہر آپشن آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی ڈیفینیٹلی 26 امینڈمنٹ پہ یا جو بھی ایکول ریپرزنٹیشن پہ یا باقی جو ہماری کمیٹی بیٹھی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھی جو انہوں نے فیصلے کیے تھے, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد اس کے اوپر نہیں ہوا. اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر اس پہ جو ہے ڈیفینیٹلی اگر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو پھر ہماری ریزرویشن تو ہے, اور ریزرویشن اگر پی ایم ایل این یا حکومتی جماعت نے دور نہیں کیے تو پھر پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں لیکن اس اتنا ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں کہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں, یہ وہ آپشن ابھی پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے. میں تو اپنا وہ فیصلہ بھی نہیں ایک آپشن موجود ہے, وہ تو میں اپنا مشورہ ہی دے سکتا ہوں, باقی تو پارٹی کی سی سی نے جو فیصلہ کرنا ہے. آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ وہ تو میں ادھر ہی دوں گا. یہ بھی چلے. اچھا ایک چیز اور بھی, وہ یہ کہ اداروں کا اس وقت جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بظاہر آپ کو بھی پتہ ہے کہ اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گورنمنٹ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. لیکن جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو, کیونکہ آپ کی شروع کی گفتگو سے مجھے لگا کہ جو سیف پیسج پی ٹی آئی کو ملا, جو سیف پیسج ان کو دیا گیا ساری چیزوں کو کرنے میں, اس میں کہیں نہ کہیں اندر بھی موجود ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کیا. تو کیا یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر نہیں آ رہی؟ نظر آ رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں اور آپ بھی اسلام آباد میں رہتی ہیں اور ایک قسم کا ایک ہو کہ جی آپ نہیں آ سکتے, آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پھر آپ 4 رینجرز والے شہید کر دیں, پولیس والوں کو شہید کر دیں, اور اس کے بعد بھی آپ کو سیف پیسج ملتا ہے, زخمی تو اتنے پھر تو پولیس زخمی ہوئے. اور دیکھیں جو کل اٹک کے جو ڈی پی او نے اسٹیٹمنٹ دیے, کیا آپ پولیس اور رینجر اور فوج اس لیے کھڑے کریں کہ وہ اپنی فار ایگزامپل زخمی کو اٹھاتے رہے, اپنی لاشیں اٹھاتے رہیں, وہ بارڈر پہ بھی لاشیں اٹھائیں فوجی, بالکل, وہ پاکستان کے اندر بھی آپریشن کریں اور لاشیں اٹھائیں, اور ادھر بھی لاشیں اٹھائیں. تو مطلب ہے کہ عید کے شہداء کو مطلب شہید کرتے رہیں گے اور وہ یہ کام کرتے رہیں گے, اور پھر آپ کہیں گے جی بس وہ آ گئے اور وہ چلے گئے, ہم خوشی منائیں گے جی وہ بھاگ کر چلے گئے ہیں اور پھر آ رہے ہیں, پھر آ جائیں گے, پھر بھاگ کے چلے جائیں گے. تو اس میں جو ڈیمیج ہو رہا ہے, جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, سرکاری املاک کو نقصان ہو رہا ہے, جس طریقے سے آپ لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں جو انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے, اگر آپ مہینے میں ہفتہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, پھر اب جو انٹرنیٹ کی سچویشن اب چل رہی ہے, مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کے نام کی چیز پاکستان میں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں, اربوں روپے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ریونیو ہو, چیزیں ہوں, ادھر آپ کاروبار, ادھر ریونیو, مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج چڑھ رہی ہے, ادھر آپ لوگوں کا جو ہے آن لائن کاروبار تباہ کر رہے ہیں. تو کیسی چیزیں چل سکتی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اچھا یہ اس میں جب یہ پورا فیز تھا اس میں ایک اور بڑا کنفیوژن تھا, یہ ہلاکتوں کا جو کرائٹیریا ہے. چلیں ہمیں فوجی جو سیکیورٹی اہلکار تھے یا پولیس اہلکار تھے ان کا تو ایگزیکٹ نمبر پتہ ہے. پی ٹی آئی نے پہلے گنڈا پور صاحب نے کہا جی ٹرک بھر کے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور لوگ لائے جا رہے ہیں باڈیز ان کی. پھر وہ گور صاحب نے اس پہ کہا کہ نہیں وہ تو 12 ہیں. ابھی 2 دن پہلے خان صاحب کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ ہوتا ہے, مطلب وہ جیل میں ہے, اس پہ انہوں نے لکھ دیا کہ درجنوں ہلاکتیں ہیں. تو ایگزیکٹ کیا سچویشن ہے؟ مطلب نہیں وہ میرے خیال میں کرم کی بات کر رہے تھے اور اس کو جو اٹیچ کر رہے تھے بیچوں کے ساتھ. اچھا دیکھیں ہم کسی بھی اس چیز کے فیور میں نہیں ہیں کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ شہادتیں ہوں یا زخمی ہوں جو بھی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے شہید ہو گئے, مر گئے, 1200 جو بھی ہیں. کون سے لیڈر نے جا کے کسی کے گھر دعا نہیں, کچھ تو 600 کا نمبر کوٹ کر رہے ہیں, 1000 بھی ہو جائیں. چلو کسی کا جنازہ دیکھا آپ نے؟ کسی کے آپ نے دیکھا کسی اس کے پارٹی کا لیڈر کسی گھر دعا کرنے گیا ہو؟ کہیں آپ نے لوکل جنازے دیکھے؟ ایسی سارا ڈرامے بازی ہے کہ یہ وہ گوگل ڈرائیو پہ کہیں انہوں نے کوئی کیو آر کوڈ کے تھرو کچھ پکچرز اپلوڈ کی ہوئی ہیں, کہتے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں. جیسے کے پی جو ہے نا پیرس بن گیا فیس بک پہ, اس طرح کا یہ چیز. اچھا ویسے آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ شاید میں بھی ہو, لیکن یہ جو ایگزیجریشن کر رہے ہیں, اب مجھے تو اس پہ بھی خطرہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے 1 کروڑ روپے فی شہداء کے رکھے اور انہیں اس کے نام پہ پیسے نکال کر اور پھر اپنے نئے دھرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اچھا کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی احتجاج ختم نہیں کیا, لیکن اگلی سانس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے دوبارہ اسلام آباد کی طرف آنے کا. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ بھی کم بیک کریں گے, افورڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی سرکاری وسائل ان کے پاس سے کر سکتے ہیں, نہیں شاید ورکر کم ہو لیکن پیسے تو ان کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں اسی پہ خرچ کر رہے ہوں. نہیں لیکن اب جس طریقے سے خود پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اسلام آباد کی طرف جانا چاہیے, ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت جو ہے نا پنجاب یا سندھ یا بلوچستان میں بیٹھے ہیں, وہ یہ بات کے پی والوں کا پوچھیں تو وہ تھکے ہوئے ہیں, مطلب ان کا اور پوائنٹ آف ویو ہے. پنجاب والے جو کمروں میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اسکائپ اور زوم استعمال کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں روزانہ چلیں. اچھا اسکائپ اور زوم کا آپ نے ذکر کیا, ویسے یہ بھی خبریں ہیں کہ اسکائپ اور زوم کے اوپر لوگوں کو بہت ڈانٹ پڑ رہی ہے اور اس بات کے اوپر وہ استعفے دے رہے ہیں. آپ تک یہ بات پہنچی ہے؟
یہ ان کا روز کوئی نیا تماشا ہوتا ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. آج کے دن کا پتہ کریں, گھنٹے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کس موڑ پہ اس کسی کو کہتے ہیں آپ فارغ ہیں یہاں سے. اچھا لاسٹ فیو کویشچنز ہیں میرے, وہ یہ بات کہ پارلیمنٹ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ مخصوص نشستوں کا تھا. ابھی ویسے جو سنی اتحاد کونسل جس کی امبریلا کے نیچے وہ تھے, وہ صاحبزادہ حامد رضا خود مطلب ہاتھ جوڑ کے علیحدہ ہو چکے ہیں کہ مجھے اس پورے میس سے نکالیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کا ایشو بھی پھنسا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں جو پارلیمنٹ سے جڑے ہیں وہ بھی ابھی تک حل طلب نہیں ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری عدلیہ میں پورا ایک ری ویمپ ہوا ہے 26ویں ترمیم کے بعد, سب سے پہلے ان پرائمری ایشوز کے اوپر فیصلے ہوں, کیونکہ آج کل ماحول یہ ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد ایک کے بعد ایک درخواست جو ہے وہ دائر ہو جاتی ہے, پچھلی جب تک کلیئر نہیں ہوتی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کی نشستیں جو ہے نا کبھی بھی پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا, نہ سنی اتحاد کونسل کا حق بنتا ہے. پی ٹی آئی تو الیکشن نہیں لڑی ہے, سنی اتحاد کونسل نے لسٹ ہی پرووائڈ نہیں کی ہے, وہ خود آزاد لڑ, اس کی پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا ہے. اس کے جو اس کے چیئرمین ہیں انہوں نے تو الیکشن اپنے انڈیپینڈنٹ لڑا ہے نا. اس کے بعد سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے. لیکن اب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن الیکشن کمیشن نے کنفیوژن نہیں بڑھا دیا تھا کہ جیسے انہوں نے تقریباً 30-35 لوگوں کے بارے میں کہا جی یہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ انہوں نے کنفیوژن کو مزید انہینس کر دیا. کنفیوژن کوئی نہیں, ابھی کانسٹیٹیوشن کورٹ بن چکے ہیں اور میں خیال میں وہ ان کا فیصلہ کریں گے, اور کبھی بھی یہ وہ حق نہیں بنتا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کیوں یا پی ٹی آئی کیوں, یہ باقی پارٹیوں کو ملنے ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا ہے, الیکشن میں پی ٹی آئی نے حصہ نہیں لیا, اور سنی اتحاد کونسل نے لسٹ پرووائڈ نہیں کی, نہ ان کے پاس کوئی چیز وہ تھی کہ ہماری کوئی پارٹی بھی ہے, کوئی نام ایک نام بھی نہیں دیا انہوں نے. وہ خود ہی الیکشن آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ لڑیں, تو وہ تو ایک مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کی آپ کہتے ہیں کہ ڈیڈ پارٹی کا ہے یا سلیپنگ پارٹی کا ہے جو بالکل خاموش پڑی ہوئی تھی, اور پھر وہ کہہ نہیں آئے آپ کو ہم تحفے میں اتنی سیٹیں دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ملے اور یہ باقی جماعتوں کو ملے. اچھا لیکن اب سر یہ جو لاسٹ فیو کویشچنز ہیں وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے علاوہ جے او آئی پھر بھی قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہی ہے, ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے. آپ کے خیال میں چلیں پی ٹی آئی کو تو آپ اگنور کر سکتے ہیں, لیکن جے او آئی فی کو کیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ کے پرانے اتحادی رہے ہیں, تو پھر اس پہ کیا پرانے رہے تو بھول جائیں گے؟ نہیں بولیں کیوں بولیں گے. اچھا تو آپ کی پھر کیا رائے ہے کہ یہ کس طریقے سے پھر اس کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیے خواہشات پہ تو چیزیں نہیں ہو سکتی. نہیں, کیا اس کے اوپر حکومت بات چیت نہیں کر رہی ہے ابھی؟ ولنگ تو ہے نا حکومت بات کرنے کے لیے؟ بالکل الیکشن کے اوپر ہمیں آپ سے پوچھ رہے ہیں نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا کسی بھی قسم کا کچھ پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. پچھلے 2-3-4 پارلیمنٹس ایسے آئے گے, 2-3 پارلیمنٹس آئے جنہوں نے 5 سال پورے کیے, اور جب بھی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر یہ رزلٹ آتے ہیں پھر دوبارہ الیکشن کریں گے. وہ اس لیے الیکشن چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائیں, یہی ہے نا, باقی تو کچھ نہیں ہے. حکومت پھر بھی نہیں ملے گی. تو اگر مولانا صاحب کو اعتراض ہے تو روزانہ جو پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں تو ان سے اپنے مال غنیمت واپس لے لینا. میں جیسے کہا ان کو بولنا کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو. نہیں تو یہ جو خان صاحب نے ابھی ایک دن پہلے بات کی تھی کہ میرے پاس ایک آخری کارڈ ہے وہ میں نے ابھی استعمال نہیں کیا, وہ یہی کارڈ تھا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا؟ خان کے کارڈ فارغ ہیں سارے فارغ ہیں. اچھا لاسٹ کویشچن ہے وہ یہ کہ آپ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل اور اس گورنمنٹ کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری پڑوس میں پیر نہیں ہے, میں خود تو پیر نہیں ہوئی. نہیں ہو سکتا وہ آپ کی طرف رخ کر کے کوئی دم کر دے. نہیں پالیٹکس میں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے کبھی آپ نہیں, لیکن پی ٹی آئی میں بہت اس وقت دیکھیں پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے نہیں. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں, ایک ٹولہ ہے جمع ہوا پڑا ہے. اور پی ٹی آئی دیکھیں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو جس پارٹی کو پڑھا چاہے وہ ہمارے حق میں بھی ہے یا اگینسٹ ہیں, ان کی اپنے ایک ہیرارکی چل رہی ہے, چیزیں چل رہی. جیسے میں کہتے تھے جی آپ خاندانی سیاست یہ کرتے ہیں, دیکھیے بس پارٹی میں بھی ہے, نون میں بھی ہے, اگر آپ چھوٹی پارٹی اے این پی میں چلے جائیں, جے یو آئی میں چلے جائیں, جماعت اسلامی میں ایک اور سسٹم ہے, تو سب کی جو ہے سیکنڈ کمانڈ چیزیں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی از پری پیڈ پارٹی. پری پیڈ کارڈ ختم ہو گیا, سروس بند, آپ کی سروس بند ہے, پھر آپ کو کال ملانے کی سہولت میسر نہیں ہوگی. اور حکومت پوسٹ پیڈ پہ. دیکھیے حکومت تو فی الحال چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ آج کی پریڈکشن کہہ سکتے ہیں کل کے. فی الحال تو مطلب آپ نے بہت پریشان کرنے والا لفظ استعمال کیا ہے. نہیں وہ اپنے خبروں کے لیے آپ چلانا چاہے تو اور بات ہے, لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو اتحاد چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں آپ کے خیال میں؟ اب تو نون لیگ نے بھی بہت سبق سیکھ لیا ہے ویسے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو پارٹی وہ بھی بتا سکتے ہیں, حکومت ہی بتا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز, حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پر چاہ, کیونکہ پاکستان دیکھیں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. دنیا میں ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے اور ہم اپنی صف بندیوں میں مصروف ہیں. ہمیں دنیا کے ماحول کو بھی دیکھنے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہم کس سائڈ پہ ہیں. ہم اس چیز سے آ رئی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھرنا انٹرنل ایشوز کی بجائے انٹرنیشنل اس پہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا پار کرنا ہے کہ ہم کس سائڈ پہ کس پہ نہیں. ہم تو ہمیشہ ایز اے قوم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری ٹائم پہ فیصلہ کرتے ہیں, لیکن بہت سے چیلنجز اس ملک میں ہیں, اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو فیس کرنا, چیلنج جو ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے.
ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے. دیکھیں الیکشنز بھی ہوتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملک آگے بڑھانا ہوتا ہے. اب پی ٹی آئی کا مقصد تو ہے اگر ہم حکومت میں ہیں تو ملک خدا نخواستہ تباہ ہو جائے. ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ملک کے لیے ایجنڈا نہیں, ان کی اپنی ذات کے لیے ایجنڈا ہے. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی اور یقیناً انہوں نے جتنا کھل کر بات کی ہے میں نے بہت کم ہی ایسے سیاستدان دیکھے ہیں جو کھل کر اور صحیح بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.